میٹھی کھاڑی میں میں آتا ہوں، بڑا دل خوش ہوتا ہے. یہ صابری مسجد میں کئی مرتبہ آنا ہوا. اللہ تعالی ہماری محبت قائم رکھے. میرے دوستو دیکھو، اگر میری زبان سے کوئی کڑوی بات نکلے نا تو اس کا برا مت ماننا. بھائی نہیں مانو گے نا برا، زور سے کہو تو مجھے ہمت آئے. ہاں، اس لیے کہ میں میرے گھر کی بات کہوں تو آپ برا مانیں، یا آپ کے گھر کی بات کہوں تو آپ برا مانیں. بھائی میں تو جو بات کہنے آیا ہوں یہ اللہ اور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. میرے دوستو سب سے بڑی غلطی جو آج میری اور آپ کی ہو رہی ہے وہ ہمارے گھر میں جہالت. بھائی ہمارے گھر میں، اور میرے دوستو معاف کرنا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سوائے رونے کے کچھ نہیں. اس جہالت کا فائدہ غیروں نے بہت اٹھایا. اس جہالت کا فائدہ غیروں نے بہت اٹھایا اور کچھ پیسے دے کر ہمارے بچوں سے سودا کیا، ہمارے بچوں کا ایمان بیچا. میرے دوستو آج جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ایک غیروں کی محنت چلی ہے. غیروں کی محنت چلی ہے کہ اپنے اپنے بچے، آپ کے بچے مانگتے ہیں اور پھر وہ لے جاتے ہیں. اور میرے دوستو کبھی کسی کرسچن کی گرجا گاہ میں ہمارے بچوں کو رکھا جاتا ہے، یا کبھی کسی مندر میں ہمارے بچے کو پٹکا جاتا ہے، اور معلوم نہیں کفر اور شرک اس کے زبان سے اس کے دل میں اتارا جاتا ہے. اور میرے دوستوں معلوم نہیں اگر یہ اتر گیا تو خاندان اپنے ایمان کو بیچے گا اور اس کا گناہ ہمارے سروں پر آئے گا. میرے دوستو آج سب سے بڑی غلطی ہمارے گھروں میں جو ہے وہ جہالت کی ہے. معاف کرنا میرے دوستو، ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا، کسی کا بیٹا 8 سال کا ہوگا، 10 سال کا ہوگا، 15 سال کا ہوگا. میرے دوستو ہم تو جاہل رہے لیکن ہم نے اپنی اولاد کو بھی جاہل بنایا. آج 15 سال کا اور 8 سال کا ہمارا بیٹا، اس کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، اس کو وضو کرنا نہیں آتا. میرے دوستو وضو کرنا نہیں آتا، بلکہ معاف کرنا میرے دوستو سورت میں یہاں کے علاقے میں ایسے جوانوں سے ملاقات ہوئی کہ 25-30 سال کی عمر ہو گئی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، لیکن افسوس ابھی تک غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. میرے دوستو غسل میں کتنے فرض ہے وہ ہمارے جوانوں کو نہیں معلوم ہے. تو جب غسل صحیح نہیں کرتا ہوگا تو اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ اور میرے دوستو ایک مسلمان شادی کر لیا، معلوم نہیں کتنی مرتبہ غسل کی ضرورت پڑی اور وہ غسل نہیں کرتا رہا. ایک مسلمان مسلسل ناپاک رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو خدا اس کے دل کو ناپاک کر دے. آج میرے دوستو سب سے بڑی کمزوری، معاف کرنا ہماری میٹھی کھاڑی ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، سب سے بڑی کمزوری یہ ہے ہمارے گھروں میں جہالت ہے. میرے دوستو ہمارے گھروں میں جہالت ہے. اس لیے میں آپ سے سب سے پہلے یہ اپیل کروں گا کہ میرے دوستو اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے، بھائی اپنے بچوں کے دل میں قرآن اور حدیث کی تعلیم اتارنے کے لیے آپ تھوڑی محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بھائی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں میرے دوستو ہمارا یہ پورا محلہ، ہماری یہ پوری میٹھی کھاڑی، ارے دعا کرو، اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں. اللہ چاہے تو گھر گھر میں ایک ایک حافظ ہوگا انشاءاللہ. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گھر میں ایک ایک حافظ پیدا ہو سکتا. لیکن میرے دوستو ماں اور باپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. بھائی تھوڑا اپنے کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے گا، اپنے بچے کو کسی مدرسے میں رکھنا پڑے گا. بھائی میں مانتا ہوں کہ بھائی میرے پاس پیسہ نہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں، مانا میں نے کہ بھائی غریبی ہے، لیکن میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا خدا غریب سے وہ کام لیتا ہے جو امیروں سے نہیں لیتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے، غریب وہ کام کر کے بتائے گا جو امیر کام کر کے نہیں بتائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ امیر کو پیسے پر بھروسہ ہوگا، غریب کو پیسے کے خدا پر بھروسہ ہوگا. جس نے پیسہ دیا اس خدا کے اوپر بھروسہ ہوگا. جب مخلوق پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ کام نہیں لیتا. خدا پر بھروسہ کرو. اس لیے میرے دوستو ماشاءاللہ آپ سب آئے ہو، میرے بھائی ہو، میں آپ کو ایک بھائی کے ناطے ایک محبت سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میرے دوستو اپنے گھر میں ایمان کی حفاظت کرو، اور گھر میں ایمان کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب ہمارے بیٹے کے سینے میں قرآن آ جائے گا. کہو انشاءاللہ. ہاں میرے دوستو دیکھو میں مانتا ہوں ابا نہیں پڑھا، آج اس کی عمر ہو گئی 40 45 50 سال، اب کیا پڑھے گا؟ خیر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا، لیکن ہمارا دماغ یہ کہ اب کیا پڑھے گا. اور گھر کی ماں وہ بھی بڑی عمر کی ہو گئی، اب وہ بھی بچوں کو کیا پڑھائے گی. لیکن میرے دوستو یاد رکھنا یہ بچے ہماری امانت ہے، اور اللہ کی قسم ایک بچے کو حافظ بنا دو، قیامت میں اللہ ماں باپ کو بھی جنت نصیب کرے گا.
میرے دوستو بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت نصیب کرے گا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت نصیب کرے گا، لیکن ہم کو بھی تھوڑی قربانی دینی پڑے گی۔ بھائی دینی پڑے گی نہیں دینی پڑے گی؟ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ میرے بیٹے کے سینے میں قرآن آئے گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی جمع کرو اور ان کا ذہن بناؤ کہ ان کے سینے میں بھی قرآن پاک آ جائے، لیکن ہم کو اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ ایک تو ماں اور باپ کو اپنے بیٹے کو تھوڑا جدا رکھنا پڑے گا۔ بھائی رکھو گے انشاءاللہ؟ ہاں بھائی، ہاں، ماں اور باپ کی جو محبت ہوتی ہے اس محبت کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا میرے دوستو۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں رکھو، جہاں مدرسے، اور یہاں پر کتنے سارے مدرسے میرے دوستو، آپ صرف پوچھو اور اپنے بچوں کو داخلہ دلواؤ، آپ کا کوئی پیسہ نہیں جائے گا، آپ کا کوئی روپیہ نہیں جائے گا میرے دوستو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن کو اتار دے گا۔ تو بھائی اس کی محنت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ایک بات میرے دوستو بتا دوں کہ بھائی تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی، ہاں، ورنہ آپ یہ چاہو میرا بیٹا حافظ بھی بنے اور میرے گھر میں ٹی وی بھی چلے، ہاں، تو میرے دوستو خطرے والی بات ہے۔ بیٹے کو تو مدرسے میں بھیجا کہ حافظ بنے اور گھر میں ماں باپ ٹی وی دیکھ رہے، تو میرے دوستو بتاؤ اب بیٹا حافظ ہوگا؟ ارے کہو بھائی بیٹا حافظ ہوگا؟ وہ ایمان کا نور میرے دوستو جو ہم چاہتے ہیں۔ اور میرے دوستو اللہ کے واسطے اپنی اولاد کی قدر کرو، ورنہ آپ نے دیکھا یہ ہمارے ماحول کے اندر جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی قدر نہیں کی، یہی بچہ جب بڑا ہوا اس نے چوری کرنا شروع کی، اس نے شراب پینا شروع کیا، اس نے جوا کھیلنا شروع کیا، یہ عورتوں کی عزتوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اور میرے دوستو وہ دن قریب ہے، ایک دن وہ غیروں کا نقصان کرے گا، وہ دن آئے گا ماں اور باپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے اور باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور جب وہ مارے اس وقت ماں باپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے میرا بیٹا بگڑ گیا، یہ سوچنا چاہیے میں نے اس کو بگاڑ دیا۔ بھائی یہ بگڑا نہیں تھا، میں نے اس کو بگاڑ دیا تھا۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے دیکھو کچھ محنت کرنی۔ اور ایک بات سمجھ لینا، یہ اسلام جو پھلا اور پھولا ہے وہ محنت سے ہوا ہے۔ بھائی محنت سے ہوا کہ نہیں ہوا میرے دوستو؟ اور یہ بالکل نہ سوچنا کہ میں غریب ہوں، میرے دوستو میں نے پہلے ہی کہا اللہ غریب سے وہ کام لیتا ہے جو امیر سے کام نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر کا بھروسہ اپنی دولت پر ہوتا ہے، اپنی پراپرٹی پر ہوتا ہے، اپنی جائیداد پر ہوتا ہے، اپنے بینک بیلنس پر ہوتا ہے، اور غریب کا بھروسہ صرف پیدا کرنے والے پر ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتا تو نے مجھ پر بھروسہ کیا میں تجھے منزل تک پہنچا دوں گا۔ میرے دوستو اسی لیے آپ دیکھو جب بھی دین کا کام اٹھا ہے تو غریب بستیوں سے اٹھا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میرے دوستو اللہ کرے بھائی دعا کرو، آج جمعہ کا دن ہے، اللہ ہمارے یہاں کے ایک ایک گھر میں اللہ قرآن کی روشنی عطا فرمائے۔ ہاں میرے دوستو قرآن بہت پیاری چیز ہے، بھائی قرآن بہت پیاری چیز، لیکن میں نے کہا نا اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اور اسلام جب بھی پھلا پھولا تو اس کے لیے محنت، قرآن کریم نے بھی کہا محنت کرو گے تو ہم تمہیں منزل دیں گے۔ بھائی قرآن نے کہا کہ نہیں کہا تم محنت کرو گے تو ہم تم کو ہدایت دیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے تو پہلے محنت کر پھر ہدایت کے راستے میں کھولوں گا۔ اچھا میرے دوستو چونکہ ہم لوگ سب جمع اس لیے میں ایک بہت پیارے صحابی کا نام لے رہا ہوں، اور ایسے صحابی کا نام لے رہا ہوں بچہ ان کے نام کو جانتا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھائی کہو جانتے نہیں جانتے؟ ارے ساتھ میں کہو نہ جانتے نہیں جانتے؟ حضرت بلال کی ایک دو باتیں بتا دو تاکہ معلوم ہو محنت کرنے کے بعد آدمی کا درجہ کہاں سے کہاں جاتا ہے۔ ارے میرے دوستو جو خدا بلال کو دے سکتا وہ آج کے اس فتنے کے دور میں ہم کو بھی دے سکتا۔ ارے کہو نا بے شک دے سکتا، نہیں دے سکتا؟ بھائی اللہ کے دربار میں کوئی کمی ہے؟ ارے کہو نا اللہ کے دربار میں کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے جنات، پوری دنیا کے چرندے درندے پرندے سب مل کر یہ طے کرے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میری عزت میں کوئی بڑھوتی ہونے والی نہیں ہے، تم سب میری عبادت کرو پھر بھی میری عزت میں کوئی بڑھوتی ہونے والی نہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے انسان جنات چرندے درندے پرندے سب کے سب یہ طے کرے کہ ہم خدا کو چھوڑ دیں گے کہیں اور چلے جائیں گے، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میری شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ بھائی ہم سب اس کے ہو جائے تو اس کی عزت میں کوئی بڑھوتی نہیں، ہم سب الگ ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ وہ خدا پہلے بھی قادر ہے آج بھی قادر ہے، اور قیامت تک اللہ کی قدرت رہے گی، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی، ارے ساتھ میں کہو بھائی اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں لا سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں میں ایک بات کہوں گا آپ لوگوں سے کہ جب اس دین کے راستے میں بھائی تھوڑی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں آپ کو حضرت بلال کے طرف